ریان شبر صاحب کو مالک اولاد نعمت عطا فرمائے، رانا سجاد رانا اقبال کو مولا اولاد نعمت عطا فرمائے۔ ہماری ایک بہن ایک بیٹی میاں علی کی والدہ شان حسین نے بہت بڑی ڈیوٹی دی ہے۔ ارکان اسکاؤٹ خواتین میں اس مومنہ کا بہت بڑا انتظامات سنبھالنے کو بڑا ہاتھ تھا۔ اس وقت جنت میں وہ مجلس اعزا کرا رہی ہے۔ جنت میں وہ مجلس اعزا میں ایک شان حسین ہے، اس میں وہ انتظامات کر رہی ہے۔ خالق کے نام حق محمد و آل محمد، میاں علی کی والدہ، سید حبیب علی رضا کی والدہ، جتنے بھی مومنین مومنات انتقال کر گئے ہیں، مولا ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ سید جاشا قاضی صاحب کے ہمشیرہ کو مولا شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مشکلات میں ہیں، بحق مشکل شاہ مولا ان کی مشکل کشائی فرمائے۔ بالخصوص جہاں جہاں عزا خانے ہیں، جو جو مومن عبا کر رہا ہے، مولا ان کے گھر آباد و شاد رکھے۔ خطیب شاہ نجف شاعر چہاردہ معصوم علیہ السلام جناب قبلہ ظہیر حسن ظہیر۔ تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے آ جائیں تو پھر زیادہ اچھا رہے۔ نہ بچوں کو نہ اٹھائیں بچوں کو، بس بڑوں کے ساتھ ساتھ بٹھا دیں۔ بچے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معائنہ حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ ولا اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو ذرا بلند آواز سے پڑھیں گے۔ دعا ہے بانیان کا یہ صف ادا کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادا اس صف ادا پہ موجود ہیں، یا جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا جو کوشش کے باوجود نہیں بھی آ سکے،
सैयदा का लाल उन्हें भी सांस सांस में अजर अजीम अता फरमाए। जितनी दुआएं ज़कीर के ज़िम्मे लगी हैं मलका तदहीर की बारगाह में पेश करते हैं। सदका सरकार वफा का शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। बिलखुसूस कुछ दुआएं हैं। अशल अब्बास मौला के एक मातमी हैं, मौलाई हैं, उन्हें शिफाए कामला वाजला अता फरमा। कुछ नाम ये मुझे दिए गए हैं, चौधरी मंजूर हुसैन विलाना, खालिद हुसैन विलाना, फ़ायदा बतूल दुख्तर मंजूर हुसैन। मौला इन सब के दर्जात बुलंद फरमा। एक और दुआ है एक मौलाई की, वो भी विलाना फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी गाड़ी गुम हो गई है। सैयदा कलाल अपने पाक मुर्तजिस के सुन का सदका उन्हें उनकी गाड़ी अता फरमा। एक और दुआ है कि मोहम्मद मनशा विर्क साहब, ज़काउल्ला विर्क साहब, अमीन विर्क साहब, अशरफ विर्क साहब जेल में हैं। सज़ाए मौत इन्हें हो चुकी है, लेकिन सदका सरकार काज़िम की पाक कैद का इन्हें जल्द शिफा और रिहाई अता फरमा। तकदीर का मालिक चाहे तो फिर क्या नहीं हो सकता। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। पहला जुमला आज की मजलिस के हवाले से, ये जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दर्स विलायत है, करबला का तबर्रुक है। ये गैप अच्छा नहीं लग रहा, कोई मोमिन उठे और ये गैप पूरा करे। या जो साहिबान ये आए हैं ना, ये दोनों भाई, ये आगे आ जाए मेरे साथ आ जाए। पहला जुमला कहने जा रहा हूँ। जुमला मेरे अंदर की तपिश है, करबला का तबर्रुक है, तुम्हारी नस्ल की अमानत है। तस्बीह समझ के पढ़ने जा रहा हूँ। यही जुमला मुझे बताएगा कि मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ कारवान को किस रवी शहीद राग पे लेके जाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर ज़माने को बता दिया, मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूँगा जहाँ अली होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलाम, तहे दिल से शुक्रगुजार। हाँ, इधर उधर ना ढूंढना, मैं वहीं मिलूँगा जहाँ अली होगा। सल्तनत रिसालत का सुल्तान है, मस्जिद नबवी है, सहाबियों की महफिल है। मैं आज पढ़ना कुछ और चाह रहा था, लेकिन बारहा मोमिनीन का एक मुसलसल हुक्म मुझे हो रहा है, तो शायद कल तो फ़ज़ाइल ना पढ़े जाएं। अगर आपके मिजाज होंगे तो पढ़ेंगे, वरना फिर सिर्फ मसाइब होगा। आज फ़ज़ाइल का आखिरी दिन है, तो मैंने कहा चलो मोमिनीन के हुक्म की तामील कर दूं। सल्तनत रिसालत का सुल्तान है, मस्जिद नबवी है, भरी हुई है सहाबियों से मस्जिद। रसूल मेराज पढ़ रहे हैं। ना 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 भाई, ऐसे नहीं है। शान हुसैन का एक मेयार है, एक स्टेटस है। इस मिंबर से विलायत अली का पहला जुमला कहा जाए और शान हुसैन का मजमा कबूल न करे, वसूल न करे, रिस्पॉन्स न करे, ये मैं मान ही नहीं सकता। अब खुद इंसाफ करना, कैसा वो रूह परवर माहौल होगा जब साहिब मेराज पढ़ रहा होगा। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तो मैं बिस्मिल्लाह जनाब, कायनात की मलका आपको सलामत रखे। रसूल पढ़ रहे थे चाचा जी मेराज पढ़ते 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 कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ, आवाज़ दे के कहता, या रसूल अल्लाह, आपने मेराज के पर्दे में अल्लाह को देखा था? आज तमहीद के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं है मेरे पास, ना एक लम्हा है। आज परवास करनी है, शह पर मवद्दत पे नादे अली का दम करो, जो फसीले आर्श की सैर पर ले जाऊं तुम्हें। मेराज पे भी मुझे तमहीद बांधनी है, तो फिर क्या फ़ायदा। शिया कौम मेराज नहीं समझी तो फिर क्या समझी है। मेराज तो है ही मोमिन की मेराज है ना।
کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. بندے کہتے ہیں معراج میں ہے تھا کیا, معراج میں تھا کیا؟ یہ سید الانبیاء کی حدیث نے سمجھایا تھا, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, نماز مومن کی معراج ہے. تو آؤ نا, معراج نماز اسی طرح بنے گی نا, جو معراج میں تھا وہ نماز میں ہو. تو آئے 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 آئے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی جی بسم اللہ. مہربانی جناب. کفر ہے دنیا بغیر حسین کے, یہ حقیقت ہے. موسیٰ پہاڑ پہ بغیر نلائن کے, محمد فرش سے عرش, عرش سے فلک, فلک سے افلاک, افلاک سے اوپر, افلاک کے رب اولا کے اوپر اللہ کے گھر, ساتھ نلائن کے, ساتھ نلائن کے. عجب ہوا, ادھر مسجد میں محمد کو حکم ہوا بسم اللہ. سر نہ اٹھانا بغیر مرضی حسین کے. واہ, امام حسین کو سلامت رکھے. رحمت کا دروازہ کھلا ہے, اللہ کا لاڑا ہے حسین, اللہ کا لاڑا ہے. نجات نہ ہوگی, وقت تھوڑا ہے, مہربانی فرمائیں. نجات نہ ہوگی کسی کی حشر محشر کو بغیر مرضی حسین کے. سبحان امام حسین آپ کو صحت عطا فرمائے, آپ کا ذوق مودت ہمیشہ قائم و دائم رکھے. بزرگ ہیں, انہی بزرگوں کی تربیت تو ہمیں یہاں تک لے آئی ہے. نماز معراج صفدر عباس تب ہوگی جب معراج والی حقیقت نماز میں آئے گی. اب میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں ہوں, مجھے تو محبت تقسیم کرنی ہے نا. ذرا فیصلہ تو کرو, معراج میں تھا کیا؟ نہیں 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 نہیں, نا 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 نا. میں چاہتا ہوں کہ میرے کاروان میں شان حسین کے صاحبان تلے آئے ہوئے ایک مومن بھی میرے کاروان سے نہ بچھڑے. میں چاہتا یہ ہوں کہ سارے آل محمد کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. دو طرح کے لوگ ہیں نا, میرے مکتب کی بات ہے, میرے گھر کی بات ہے, انٹرنل بات ہے. دو طرح کے مکتب فکر ہیں. ایک کہتے ہیں کہ معراج میں علی خود تھا, دوسرے کہتے ہیں نہیں علی کا لہجہ تھا. بس یہ معرفت کی کمی ہے, علی اور علی کا لہجہ علی ہی ہوتا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. چلو معراج میں علی تھا یا علی کا لہجہ, یہ مجھے نہیں پتا. میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. کم از کم 45 منٹ کے بعد یہ 4 سطریں پڑھنے والی تھیں جو میں ابتدائے سخن میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تیرا معیار یہ ایسا ہے, میں کہہ رہا ہوں میرے ذہن کی زمین کو نور شعور میرے ولی نے بخشا. معراج میں علی تھا یا علی کا لہجہ, طبیعت میری مچل گئی ہے, بول تو اتنا پیارا پڑا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. تھوڑے سے وقت میں نے زیادہ باتیں آپ سے کرنی ہے. معراج میں علی تھا یا علی کا لہجہ, مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو سمجھنے کے لیے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. مجھے تو 4 مصرے رزق ولایت کے طور پر عطا ہوئے ہیں, تیری امانت ہے, تم تک پہنچانے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرے ذہن کی زمین کو نور شعور میرے ولی نے بخشا. خفی کا جلوہ بتا رہا ہے ظہور, اس کو جلی نے بخشا. خدا کے پردے میں مصطفیٰ سے جو بولتا تھا وہ خود علی تھا, وگر نہ مانو اے مفتیو پھر خدا کو لہجہ علی نے بخشا. آہا کیا بات ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. حسین آپ کو سلامت رکھے. چہروں کا سمندر مکمل ہو گیا ہے, لہریں پوری ہو گئی ہیں. سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے. معراج میں تھا کیا, علی یا علی کا لہجہ؟ اب فیصلہ کرو, نماز میں تم علی کا لہجہ لاؤ گے یا علی کا نام لاؤ گے؟ علی کا لہجہ لا سکتے ہو تو لے آؤ, وگرنہ علی کا نام تو لانا پڑے گا نا. اور یہی معراج تھی, کعبہ قوسین او ادنا کی منزل تھی. سید الانبیاء کی آواز آ رہی تھی, پالنے والے تجھ سے 2 سوال کرنے آیا ہوں.
اب یہ تاریخ کے فقرے ہیں، یہ فضائل آل محمد کے فقرے ہیں، حوالہ میری ضمانت ہے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ دو باتیں اللہ سے رسول نے کی ہیں، ایک اللہ نے مان لی ہے، ایک اللہ نے نہیں مانی۔ ایک اللہ نے مان لی ہے، ایک اللہ نے نہیں مانی۔ سوچنے والی بات تو ہے نا، مانگے مصطفیٰ اور اللہ کہے یا رسول اللہ میرے حبیب یہ نہیں ہو سکتا۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ مانگے مصطفیٰ اور اللہ کہے نہیں ہو سکتا۔ پہلے میں اپنے عزت والے کاروان کو وہی بات سمجھا دوں کہ جو اللہ سے مانگی رسول نے اور اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں پالنے والے آدم سے لے کے صبح محشر تک کائنات کے ہر انسان کو ولایت علی عطا کر دے۔ اللہ کی آواز ہے میرے حبیب ولایت علی حلالی کا حصہ ہے، حرامی کا نہیں ہے۔ آہا بسم اللہ۔ امام حسین کو جی بسم اللہ بسم اللہ جی جوانیاں مانو، بہادر نبی کے برادر، سارے بولے ہو بھائی۔ رگڑ اس موزی کو جو نہ مانے نبی کے وسیع کو نعرہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، میرے حبیب ولایت علی حلالی کا حصہ ہے، سب کو کیسے دے دوں؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور دوسری بات جو رسول نے مانگی اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ اور جعفری بھائی امام حسین آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، کیا خوبصورت سلیقے سے نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہو، کائنات کی ملکہ اس مشن کا صدقہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا، وہ کون سی بات ہے جو رسول نے مانگی اور اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں پالنے والے میں ہوں تیرا حبیب تو ہے میرا محب، میں ہوں تیرا حبیب تو ہے میرا محب۔ تو نے بلایا ہے مجھے اپنی خلوت کی تنہائی سے، میں محفل کی جلوت چھوڑ کے تیری خلوت کی تنہائی میں آ بیٹھا ہوں۔ اتنی تیز رفتار براق جیسی سواریاں بھیج کے تو نے مجھے اپنے محل میں بلایا ہے، تو میں مہمان ہونے کی حیثیت سے ایک سوال تجھ سے کرتا ہوں، مہمان کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ کی آواز آئی میری کائنات کا مالک تو ہے، میری کائنات کا مختار تو ہے، میرے حبیب تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں ہے، مانگ کیا مانگتے ہو؟ رسول کی آواز آئی پالنے والے مانگنا یہ چاہتا ہوں جہاں میرا ذکر ہو وہاں علی کا بھی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی کرا جی کرا جیو۔ ایک نعرہ لا دیو تے میرا دل خوش کر دیو، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں جی اللہ کی آواز آئی، رسول نے مانگا نا جہاں میرا ذکر ہو وہاں علی کا بھی ہو۔ چل حوالہ نوٹ کر لے، کیا یاد کرے گا؟ کتاب کا نام ہے احادیث القدسیہ، اور یہ علامہ ہلی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں ہے۔ سرگودے کے ایک مہربان نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ سمجھ تو گئے ہو سارے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ولایت علی اس گھر سے بھی برآمد ہو تو پھر لطف کی بات ہے نا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ ضروری نہیں کہ میں ہر بات ممبر سے کھول دوں، کچھ تو کام تمہیں بھی کرنا پڑے گا نا۔ رسول نے مانگا پالنے والے جہاں میرا ذکر ہو وہاں علی کا ہو۔ اللہ کی آواز آئی قد فعلتا، میرے حبیب کر دیا، قد فعلتا کر دیا۔ جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں علی کا ذکر ہوگا، جہاں نبی نبی ہوگا وہاں علی علی ہوگا، جہاں اشہد انہ رسول اللہ ہوگا وہاں اشہد انہ علی ولی اللہ ہوگا۔ اب میرا مجمع مجھے جواب دے گا، جہاں رسول کا ذکر ہے وہاں علی کا ہونا چاہیے نا۔ مانگا رسول نے ہے، دیا اللہ نے ہے۔ اب بتاؤ آذان میں مصطفیٰ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، تو پھر علی کا ہونا چاہیے نا۔ کلمے میں رسول کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، تو پھر علی کا ہونا چاہیے نا۔ تلقین میت میں مصطفیٰ کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر علی کا ہونا چاہیے نا۔ اب غیرت مند بن، یا تو نماز سے مصطفیٰ کو نکال ورنہ علی کو لانا پڑے گا۔ ہاں ہاں کیا بات ہے جیو بسم اللہ۔ ہاں جی یہ بات سے نکل آئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ رسول پڑھ رہے تھے معراج، بات بھولی تو نہیں ہے؟ رسول بھیا پڑھ رہے تھے معراج، معراج پڑھتے 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 پڑھتے
پتہ نہیں کس جذب کی سرحد سے رسول گزر گئے. کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا, آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ, آپ نے معراج کے پردے میں اللہ کو دیکھا تھا؟ نا یار دیکھو, داد لینا کوئی کمال نہیں ہے. داد لینے کا ہنر سکیر کو سیدہ نے اتنا عطا فرمایا بھی تیری سوچ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے کمال پہ ناز نہیں ہے, ان کی عطا پہ ناز ہے. اب میں تمہیں ممبر پہ تمہیں بلوا کے دکھاؤں گا بھی ایسے بولتے ہیں علی والے. علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پہ, صحابیوں کا رش تھا کندھے کے ساتھ کندھا, آسمان سے سوئی ٹپکاؤ زمین پہ نہیں پڑتی تھی. اچانک خطیب منزل معراج کی زبان ولایت سے ایک فکرہ نکلا, پورے ماحول پہ سناٹا چھا گیا, خاموشی چھا گئی. علی آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا, جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی, جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی, اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا. بندے ایسے چپ کر گئے جہاں جیسے میرا پچھلا مجمع خاموش ہو گیا ہے. علی آواز دے کے کہتے ہیں جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی, اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا. کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا, آواز دے کے کہتا ہے سرکار میں دیہات کا رہنے والا ہوں, مولا میں پنڈ کا رہنے والا ہوں, مولا میں چک کا رہنے والا ہوں, سرکار میں شیخو پورہ کے گرد و نواح میں رہنے والا ہوں, مولا میں نے جانور پالے ہوئے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے کتا بھی رکھا ہے. یہ علی کتا جو رکھا ہے اسے روٹی تو ڈالنا پڑتی ہے. مولا اتنا بڑا گناہ, ایک روٹی کے بدلے 70 نبیوں کا قتل. علی فرماتے ہیں بیٹھ جا, میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسے بولتے ہیں علی والے, جی کرا, جی کرا, جی کرا, جی کرا, بسم اللہ جیو. علی فرماتے ہیں بیٹھ جا, میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بندہ پھر کھڑا ہوا, ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا تیرا کہنا حق. سلام ہے تیرے معیار سماعت کو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مولا تیرا کہنا حق, لیکن مولا میری مجبوری ہے نا, میں تو بشر ہوں نا, میں نے تو زندگی میں 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے. ہائے ہائے, جملہ ہر بندے کا تو حق ہی نہیں ہے نا. جس سماعت تک بات پہنچ گئی, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کا کہنا حق, آپ اللہ کی زبان ہے, آپ کی زبان سے نکلا ہوا تقدیر نہیں ٹال سکتی, لیکن مولا میں بشر ہوں نا, میری مجبوری ہے, میں نے زندگی میں 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے. مولا آپ کس کتے کی بات کرتے ہیں؟ علی فرماتے سننا چاہتا تو پھر سن. ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا. 2 بندے اب نہیں بول سکتے, ایک وہ جو مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا, دوسرا جس کا عقیدہ اندر سے ساتھ نہ دے, تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. علی فرماتے ہیں ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, توحید کے ہر آمر پہ قبضہ ہے ولی کا, ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان, کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, جیو, بسم اللہ. نبی کے برادر رگڑ اس موزی کو جو نہ مانے, نبی کے وسیع کو نعرہ حیدری. اب میرے حصے میں وقت بڑا تھوڑا ہے, نیاز حسین نعرہ ضرور لگائیں, لیکن جڑے ہوئے ہاتھ ہیں, بڑے ادب سے التماس سے مختصر نعرہ لگائیں. کائنات کی ملکہ آپ کو میری جانب دیکھیے, قبلہ میری جانب دیکھیے, وقت ضائع کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے. رسول معراج پڑھ رہے تھے, کونے میں سے بندہ کھڑا ہوا, آواز دے کے کہتا ہے سرکار آپ نے معراج کے پردے میں اللہ کو دیکھا تھا. ایڈوانس میں سلام ہر علی والے کی بارگاہ میں جو مکتب تشیع سے تعلق رکھتا ہے, 12 اماموں کا قائل ہے, اور وہ میری اس سطر پہ ہم سفر ہو جائے. رسول آواز دے کے کہتے ہیں ہاں دل کی آنکھ سے دیکھا تھا. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. سیدہ کل بسم اللہ. رسول فرماتے ہیں ہاں دل کی آنکھ سے دیکھا تھا. اچھا سنو, رکو, یہ میرے مکتب کا عقیدہ نہیں ہے, 12 اماموں کے ماننے والے بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہے, مکتب تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نظر آئے گا. اللہ نظر آنے والی حقیقت ہے ہی نہیں. اللہ نہ نظر آیا نہ نظر آئے گا.
جو چپ ہو، جو طور پہ موسیٰ کو نظر نہیں آیا تمہیں کہاں سے آئے گا؟ ہاں یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ مسئلہ میں نے دیکھا ہے، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں، وہاں یہ بات مل جائے گی آپ کو۔ ان کا عقیدہ ہے کہ میدان محشر میں کرسی لگی ہوگی، اللہ اس پہ بیٹھا ہوگا۔ میدان محشر میں جو پہلے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کرو۔ یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بات ملے گی آپ کو، وہ لکھتے ہیں میدان محشر میں کرسی لگی ہوگی، اللہ اس پہ بیٹھا ہوگا۔ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کرسی کا محتاج ہے، تو نے کہا ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا، پھر میدان محشر میں غیرت مند بننا، جسے کرسی پہ دیکھنا اسے اللہ مان لینا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے نا، جی کرا امام حسین، جی میں حضرات رکھوں، میں نوکر ہوں تیرا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جسے کرسی پہ دیکھنا اسے اللہ، امام حسین آپ کو سلامت، جسے کرسی پہ دیکھنا اسے اللہ مان لینا، جسے کرسی پہ دیکھنا اسے اللہ مان لینا۔ رسول فرماتے ہیں میں نے دل کی آنکھ سے معراج کے پردے میں اللہ کو دیکھا تھا، اب کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے۔ اگلا سوال بنتا بھی ہے، بندے نے کیا بھی ہے، یا رسول اللہ معراج کے پردے میں اللہ کیسا تھا؟ یا رسول اللہ معراج کے پردے میں اللہ کیسا تھا؟ جو خطابت کے زور پہ بولتے ہیں وہ بندے ذرا مجھے دیکھے۔ رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا اختیار رکھنے والا رسول جان بوجھ کے خاموش رہے۔ پھر بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ معراج کے پردے میں اللہ کیسا تھا؟ رسول پھر خاموش رہے۔ بندے نے تیسری مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ معراج کے پردے میں اللہ کیسا تھا؟ کتنی قیمت کر سکتے ہو، کتنا سلام کرو گے علی کو؟ رسول تیسری مرتبہ خاموش ہوئے کہ مسجد کے دروازے سے شمس توحید بن کے علی طلوع ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، مسجد کے دروازے سے شمس توحید بن کے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے ذوق مودت کے کیا کہنے۔ اچھا روکا ہے نا تو ایک جملہ سن لو، یہ آنے والا کون ہے؟ جس کی ولایت پناہ شعاؤں کی تجلی دکھا کے اللہ خود کو ولی کہے اسے علی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ سیدہ گلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ علی مسجد میں داخل ہوئے، مہربانی جناب، شکر گزار ہوں، علی مسجد میں داخل ہوئے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بندے چپ کر گئے، رسول بولے۔ باریک سطر تھی، باریک سطر تھی، باریک ذہنوں کے حوالے ہو گئی ہے۔ ہاں میں سارا کاروان ساتھ میں لاؤں گا نا۔ علی آئے، بندے چپ کر گئے، رسول بولے۔ غضنفر عباس، علی کے آنے سے بندے چپ کر ہی جاتے ہیں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، علی آئے، بندے چپ کر گئے، رسول بولے۔ رسول کی آواز آئی، اب کر سوال، کیا پوچھ رہا تھا؟ یا رسول اللہ معراج کے پردے میں اللہ کیسا تھا؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں ذرا پیچھے موڑ کے دیکھ، جیسے میرا علی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں، امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا ایک موقع یہ، پھر دوسرا موقع، رسول پھر معراج پڑھ رہے تھے۔ معراج پڑھتے 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 رسول فرما رہے تھے میں نے معراج پہ یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ اب وقت کی گھڑی بڑی تیز تیز بھاگی جا رہی ہے، ابھی میں آغاز میں کھڑا ہوں اور وقت ختم بھی ہونے کو ہے۔ رسول فرما رہے تھے میں نے معراج پہ یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ پتہ نہیں میرے سردار کی طیب زبان سے کیا نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے۔ بلال بھائی پتہ نہیں رسول کی طیب زبان سے کیا نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا۔ دربار رسالت میں کونیاں چلنے لگی۔ آئے آئے، سلام ہے، سلام ہے۔ ہاتھ سارے اٹھایا کرو نا یار، ہاتھ کیوں نیچے رکھتے ہو؟ علی کو سلام کیا کرو۔ دربار رسالت میں کوہنیوں کی فائرنگ ہو گئی، ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے کہنے لگے ما ذلہ فی محبت ابن امہ ہی، اللہ معاف کرے رسول چچا زاد بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا۔ تو رسول کے بولنے سے پہلے سورہ ناظم کی آیت بول پڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بما اضل صاحبکم وما غوا، خبردار تمہارا مالک نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا۔ میں 1400 سال پہلے
سمجھ گیا علی اللہ کا وہ راز ہے جس کے فضائل محمد بھی پڑھے تو فتویٰ لگ جاتا ہے. آہا ملاقات ہے. علی والا ضرور ہاتھ کھڑا کرے گا. نعرہ دلائیہ، نعرہ حیدری. بسم اللہ. میں شکر گزار ہوں. علی اللہ، میں 1000 دفعہ کہوں گی علی اللہ کا وہ راز ہے جس کے فضائل مصطفیٰ بھی پڑھے تو فتویٰ لگ جاتا ہے. ایک یہ موقع، پھر اگلا موقع. اچھا بندے کہتے ہیں انٹرنل باتیں ہیں، آپس کی باتیں ہیں، کمرے میں بیٹھ کے کرو. شرم نہیں آتی؟ رسول علی کمرے میں دے گئے تھے. نہیں اگر تو رسول علی دے گئے تھے کمرے میں تو پھر بات ہوگی کمرے میں. اور ہاں سمجھ گئے ہو نا کیا کہنے تیرے معیار معرفت کو. اگر علی رسول دے گئے تھے میدان میں، کڑکتی ہوئی دھوپ میں، جلتی ہوئی ریت پر، ہائے ہائے. اچھا دو طرح سے بندے غدیر میں جل رہے تھے. دو طرح سے بندے غدیر میں جل رہے تھے. ایک سورج کی تپش جلا رہی تھی، دوسری علی کی ولایت جلا رہی. ہر وقت علی کی ولایت بندے اعتراض کرتے ہیں. ہر وقت علی کی ولایت، ہر وقت علی کی ولایت، ہر وقت علی کی ولایت. میرے بھائی علی کو ولایت کی ضرورت نہیں، ولایت کو علی کی ضرورت ہے. اور میں ولایت نہ پڑھوں گا تو علی کا جائے گا کچھ نہیں، میرا رہے گا کچھ نہیں. وہ تو وہ کریم ازل ہے، پتھر سے چاہے تو اپنا تذکرہ کروا لے. یہ تو اس کا کرم ہے نا، مجھ جیسے خاکسار گنہگار کو، سیاہ کار کو اپنی ولایت کے تذکرے کے لیے منتخب کر لیا. آؤ میں تمہیں بتاؤں، ولایت علی کا پہلا ذاکر ہے اللہ کا گھر. نا تمہیں پتہ ہے نا اتنی تھوڑی سی داد سے میں راضی ہونے والا بندہ ہی نہیں ہوں. ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے. علی کی ولایت کا پہلا ذاکر ہے اللہ کا گھر. پتہ کیسے؟ یہ جو 13 رجب اللہ کے گھر کی دیوار پہ لکیر آئی تھی نا، سلام 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 ہے. میں سلام ہی کر سکتا ہوں نا ایسے صاحبان معرفت کو. اللہ ان ہاتھوں کو 12ویں کے نالین پہ مس ہونے کی تو بسم اللہ. یار نعرہ لگانا ہو تو مل کے لگا لو نا. کل ایمان نعرہ حیدری. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یہ جو اللہ کے گھر کی دیوار پہ لکیر ہے نا، یہ صرف لکیر نہیں تھی. اب میں ایک مثال دوں تاکہ یہ سارا کاروان میرا دیتے سوتے دی بابا سے بڑا سلوار. بھائی جان یہ علماء سے سوال کیجئے گا، میں اس کا صرف اتنا جواب دوں گا. یہ مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر ہم ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نمازوں کے اوقات 5 ہی ہیں، لیکن ہم فضیلت کے وقت کو ترجیح دیتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اور وہ اس لیے بھی ملا کے پڑھتے ہیں کہ ظہر جب پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد تاکیبات کا ٹائم ہوتا ہے، پھر تسبیح ہوتی ہے اور مناجات کرتے ہیں بندے، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں. جب یہ سارا وقت گزر جاتا ہے تو ساتھ ہی عصر کی فضیلت کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بندوں کو لگتا ہے کہ ہم ملا کے پڑھتے ہیں، حالانکہ اقامت 5 دفعہ ہوتی ہے، نمازیں 5 ہیں، اور یہی مسئلہ مغرب اور عشاء کا ہے. بس اس سے زیادہ میں جواب بابا سے بڑا سلوار. حج کے موقع پر ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جاتی ہے، مغرب اور عشاء پڑھی جاتی ہے. ثابت ہوا ہے اسلام میں اس کا وجود ہے. نعرہ حیدری. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بس وقت تھوڑا رہ گیا، باتیں زیادہ رہ گئی. علی کی ولایت کا پہلا ذاکر ہے اللہ کا گھر. پتہ کیسے؟ یہ جو اللہ کے گھر کی دیوار پہ لکیر تھی نا 13 رجب کو. آؤ میں مثال دوں. بھائی جان میری جانب دیکھے، کیوں دیکھ رہے ہیں پیچھے؟ غضنفر میری جانب ایک ویر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا کیا ہوا تھا؟ آؤ 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 جناب آؤ.
आओ बिस्मिल्लाह, इज़्ज़त माब जनाब हसन जैदी साहब तशरीफ़ ले आए। इमाम हुसैन इनको हिसार विलायत में रखे। ए वक्त मेरे टाइम से कोई नहीं जेगा, मैं छड़ना नहीं जे टाइम फिर ना आख्या अच्छा चले आगे। मेरे सामने कोई उर्दू में कुछ लिख कर ले आए ना, जैसे ये उर्दू में पर्ची आई मैंने पढ़ ली, उर्दू में कुछ आए तो मैं पढ़ लूंगा कि क्या लिखा हुआ है। मेरे सामने कोई अरबी में कुछ लिख कर ले आए तो मैं अलम के छांव तले खड़े होके पढ़ लूंगा कि क्या लिखा हुआ है। सलाम सलाम सलाम। मेरे सामने कोई अंग्रेजी में लिख कर ले आए तो मैं पढ़ लूंगा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर मेरे सामने कोई हिंदी में कुछ लिख कर ले आए तो मैं नहीं पढ़ सकता। ये मेरी जहालत का मुजाहिरा है ना, हालांकि कुछ लिखा हुआ तो है, जुबान तो है ना। अगर आप कहें ज़हीर भाई ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कुछ लकीरें लगी हुई हैं। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, मैं यही कहूंगा कि कुछ लकीरें लगी हुई हैं। अगर कोई चाइनीज में लिख कर ले आए तो मैं यही कहूंगा कि कुछ लकीरें लगी हुई हैं। कोई जैपनीज लिख कर ले आए तो मैं यही कहूंगा कि कुछ लकीरें लगी हुई हैं। अब मैं देखूंगा कि कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। मारिफत सबकी अपनी अपनी है, सारा कारवान अली वलीउल्लाह वाला है, लेकिन मारिफत सबकी अपनी अपनी है। रसूल के पास बैठने वाले बराबर नहीं थे, कोई 10 दर्जे का था, कोई 9 दर्जे का था, कोई 8 दर्जे का था। अब ये तुम्हारा बोलना मुझे बताएगा कि मारिफत के किस तलातों में बैठे हुए हो। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। ये जो अल्लाह के घर की दीवार पे लकीर थी ना, ये सिर्फ लकीर नहीं थी, अल्लाह ने कुछ तहरीर किया है। जी करा, जी करा, मेहरबानी, ठीक है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ये अल्लाह के घर की दीवार पे सिर्फ लकीर नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने कुछ तहरीर किया था। आओ मैं तुम्हें बताऊं क्या अल्लाह ने तहरीर किया था। चर्चा है जिसके नूर का हर एक जुबान पर, चर्चा है जिसके नूर का हर एक जुबान पर। कितनी कीमत कर सकते हो? 8 दिन हो गए तुम्हारी हाजिरी में हाजिर हो रहा हूँ। विलायत अली आज अपने अकीदे के मुताबिक मैं पहले दिन पढ़ रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ चर्चा है जिसके नूर का हर एक जुबान पर, चर्चा है जिसके नूर का हर एक जुबान पर, लाजिम उसी का जिक्र है दोनों जहान पर। इसको फकत लकीर न समझो ए मुफ्तियो, मालिक का नाम लिखा है उसके मकान पर। क्या बात। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अच्छा हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी नौकरी हो। कल रात कब्र में अली ने पूछ लिया, मिंबर मिला था, विलायत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? मैं कदमों पे सर रख के कह दूंगा मौला मैंने अपने हिस्से का काम किया, अब तेरे नौकर जाने, तेरे शिया जाने, उनके अकीदे जाने, और तू जान मौला मैं पैगाम तेरी विलायत का दे के तेरी बारगाह में हाजिर हूं। अली आए हैं ना काबा में आए हैं ना, अब बोलो सारे आए हैं ना अली काबा में। तो फिर मेरे 4 मिसरों का जवाब दे। मैं कह रहा हूँ आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे। तुम्हें पता है मैं कंट्रावर्शियल बात का आदी नहीं हूं, लेकिन हक पढ़ना है और डंके की चोट पे पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे। आयात अल किताब से मैं देखूंगा कि कौन कौन हाथ बच जाता है अब खैरात लेने से। आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, टकरा किसी दीवार से सर अपना फोड़ दे। बातिल तेरी नमाज है गर उसके नाम से, वो तो खुदा के घर में है, फिर घर भी छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलाम। बातिल तेरी नमाज है गर उसके नाम से। मैं ठोस तो नहीं रहा ना, धक्काशाही तो नहीं कर रहा ना मान अली को। अली का क्या जाएगा? मुशरिक समझ रहे हो मुझे तुम ए जाहिलो। यार अजीब गुमराही फैला रहे हो। नहीं देनी अली की विलायत की गवाही तो ना दो, हमारी भला से ना दो। ये तुम्हें किसने कहने का हक दिया है जो विलायत अली की गवाही नमाज में देता है वो मुशरिक है? नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हो। ये रविश बदलो, ये लहजे कंट्रोल करो, वरना गुद्दी से जुबान खींचना आती है हमें। ना पढ़ो
सर पे डंडा लेके खड़ा हुआ है, नहीं पढ़नी ना पढ़ो, लेकिन ये तुम्हें किसने हक दिया है? जो पढ़ रहा है वो मुशरिक है। आओ मैं तुम्हें बताऊं मुशरिक कहते किसे हैं। मुशरिक समझ रहे हो मुझे तुम ए जाहिलो, मैं देता हूं नमाज में अली और वलीउल्लाह की गवाही, और वाजिब औजब समझ के देता हूं, नहीं देनी ना दो, लेकिन मैं तो दूंगा ना तुम्हें। मुझे मुशरिक कहने का हक किसने दे दिया? मैं तुम्हें बताऊं मुशरिक कहते किसे हैं। मुशरिक समझ रहे हो मुझे तुम ए जाहिलो, करते हो शिरक रोज खुदा से नमाज में, उसने भी अपना नाम अली रख लिया मगर तुम भी अली के नाम से उलझे नमाज में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हर अली वाला मेरे हाथ अपने कदमों पे महसूस करे। मैं मिंबर पे नहीं खड़ा, तुम्हारे कदमों में खड़ा हूं। जो विलायत अली को सलाम करता है उसका मैं कदमों के भी खाक के बराबर। इमाम हुसैन तुम्हें सलाम, मैं 1000 दफा कहूं जी ये तुम्हें किसने हक दे दिया? मुशरिक 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 मुशरिक। हाँ मैं औजब मैं देता हूं ना, मैं तुम्हें तो नहीं कह रहा कि औजब समझो। भाई मेरा जवाब अल्लाह ने मुझसे तलब करना है, क्यों विलायत अली औजब समझते थे तो मैंने देना है ना, तूने तो नहीं देना ना। तुम्हें किसने हक दिया मुझे मुशरिक कहो? ये रविश बदलो, ये लहजे बदलो। हम मोहब्बत से बात करने के आती है, मोहब्बत से बात करो, वरना जुबान काटना आती है। उसकी वजह यह है कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रसूल ने फरमाया था हमारी मदा में कहा हुआ मिसरा हमारे दुश्मन के सीने में तीर बन के उतरता है। इंटरनल बातें हैं, आपस की बातें हैं, कमरे में करो। रसूल अली कमरे में नहीं दे गए थे, मैदान में दे गए थे। मौलवी साहब इमाम हुसैन आपको सलाम। खामोशी से अल्लाह हैरान है, नारे हैदरी। कड़कती हुई धूप में, जलती हुई रेत पर ताजा ताजा हाजी सर मुंडे हुए, नीचे से रेत की तपिश, ऊपर से सूरज की तपिश, नीचे भी हमारा पीर भाई जला रहा था, ऊपर से भी पीर भाई जला रहा था। ओए होए ओए होए, हर जुमला तो हर बंदे का हक ही नहीं है। इमाम हुसैन आपको, मैं किसी जज्ब की मस्ती में हूं भाई। अच्छा 18 ज़िलहिज को हिज्जतुल विदा से, अच्छा हज भी कुरान का लफ्ज़ है। मौलवी साहब मौजूद है, मैं इनकी तारीफ चाहूँगा इस बात पे। हज भी कुरान का लफ्ज़ है, लेकिन जिस आयत में अल्लाह ने हज को वाजिब किया ना, वहाँ हज नहीं है, हिज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। किबला मैं ठीक कह रहा हूँ? एम आई राइट सर? हिज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जाओ लुगत उठा के देखो हिज का माना क्या है। लुगत तो लुगत होती है ना, ना शिया होती है ना सुन्नी होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता। लुगत के दामन में जो माना लिखा हुआ है वो शियों को भी मिलेगा, वो सुन्नियों को भी मिलेगा। लुगत में क्या लिखा हुआ है? हिज का माना क्या है? बुलंदी से किसी जख्म को झांकना। ओए होए ओए होए, मेरे पास वक्त नहीं है रुकने का। एक एक लफ्ज के ताक़ुब में तो मिट्ठू शाह जी मैं जा ही नहीं सकता ना। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, किसी बुलंदी से जख्म को झांकना, ये है हिज का माना। अल्लाह तुम्हें अपने घर में बुला के यही तो बता रहा है, बुलंदी से मेरे घर की दीवार पे लगे हुए जख्म को देखो। अली याद आता है या नहीं आता? अच्छा जी, 18 ज़िलहिज को हिज्जतुल विदा से फारिग होकर रसूल का तैयब कारवान मैदान गदीर में पहुंचा, तो यहाँ वो आयत नाजिल हुई जो शिया कौम के बच्चे बच्चे को याद है। ये वो आयत है जो माँ ने हमें लोरियों में सुनाई थी। बिस्मिल्लाह, आयत सबको याद है, लेकिन कुरान का तबर्रुक हासिल करने के लिए मैं तुम्हें सुना दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिल काफिरीन। सफ्तर अब्बास, ये आयत मैंने मौलवी साहब पढ़ दी है, इसका तर्जमा सलीस उर्दू में सुनना हुआ तो मौलवी साहब से सुनिएगा, मुझे तो मिस्रों का सफर आता हुआ है वो सुन लीजिए। अल्लाह इस आयत में अपने हबीब से क्या कह रहा है? रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है।
منت کر کے داد لینا نہ استاد نے سکھایا نہ میں نے کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے. منت میں جناب سلمان کی کرتا ہوں, منت میں جناب ابوذر کی کرتا ہوں, منت میں جناب فضا کی کرتا ہوں. آج بھی انہی کی کروں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. اتنے مختصر عرصے میں, مختصر وقت میں, اتنے شارٹ لمیٹڈ ٹائم میں غدیر مکمل تو نے سنی ہو تو پھر رخ بدل کے بیٹھ جانا, ورنہ ایسے بولنا جیسے بولنے کا حق ہے. اللہ آواز دے کے کہہ رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے, تجھی پہ ہی درود ہے, تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جس کی انبیاء, تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا, میری رضا کی ہے قسم, تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا, تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے. اللہ کہہ رہا ہے جہاں جہاں پہ میں ہوں رب وہاں تلک رحیم, تو زمین و آسمان پر محیط تیرا نام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا, میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیرا وجود دو جہاں پہ اقتدار لم یزل, تمہیں ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیرا وجود دو جہاں پہ اقتدار لم یزل, تمہیں ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام. سبحان اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ کہہ رہا تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا, تمہیں ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے. تیرا ظہور اولی ہے امتحان انس و جاں, تیرا ظہور آخری خدا کا انتقام ہے. تیرا ظہور آخری, مصرع تو میں پڑھ گیا ہوں, تیرا ظہور آخری خدا کا انتقام ہے. تیرا ظہور آخری خدا کا انتقام ہے. صفدر بھائی اللہ کہہ رہا ہے نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے, اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن, بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں, بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے, اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے. چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے, اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہا ہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے, نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے. مہربانی جناب, مہربانی جناب, مہربانی جناب, میں شکر گزار ہوں جی, میں شکر گزار ہوں. اللہ کرے یہ ہاتھ ولایت علی کے سائے میں رہیں, اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں ہے. امام حسین تو میں ہزار دفعہ کہوں, کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ کہہ رہے ہیں نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیا, تیرے جھومنے کے کیا کہنے یار, میں تیرے ریفلیکسز کی داد دے رہا ہوں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ کہہ رہے ہیں نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے, اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دی کا. اب کسی ذاکر سے جا کے پوچھنا, خطیب سے پوچھنا, اتنی رفتار سے بندہ خرچ ہی کنٹرول کر لینا, یہی بڑی بات ہے. یہ دینے والے کی عطا ہے, میرا کوئی کمال نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے, اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن, بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے, اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے. اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے, نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاوے وہ اتار لے, وہ جن پہ ہو. آواز نکل حرم کھول دے. جیو نوکری 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 نوکری, میں ہزار دفعہ کہوں جیو, مہربانی جناب. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ کہہ رہے ہیں نماز روزہ, اب میں نے رکنا نہیں ہے, اب مجھے سفر کمپلیٹ کرنے دینا, پھر جیسے دل کرے عشق مرتضیٰ میں رقص کرنا. اللہ کہہ رہے ہیں نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے, مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن, بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں, بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے, اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے, اسی کے آشکار کا
غدیر خم مقام ہے، اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے، وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاوے وہ اتار لے، کہ منبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے۔ اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انصرام ہے۔ اللہ کہہ رہا نعرہ حیدری۔ مولوی صاحب آپ بے مزہ نعرہ نہ لگائیے گا، میں آپ بزرگ ہیں مہربانی کیجیے گا، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ کہہ رہا ہے رکو رکو میرے حبیب، مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے، مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا، بدن بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے۔ اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انصرام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ تمام۔ آہا آہا جیو 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 بسم اللہ جیو۔ میں ہزار دفعہ کہوں جی میں کھڑا ہوں کلائمیکس پیش کروں گا، نتیجہ تیرے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز روزہ ہو زکات تو نے سب بتا دیا، اتنا بولنا کہ مولوی صاحب مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے بڑے محترم ہیں بزرگ ہیں، لیکن چاہتا ہوں یہ بھی میرے کاروان کا حصہ بن جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز روزہ ہو زکات تو نے سب بتا دیے، مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا، بدن بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے۔ چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے، اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاوے وہ اتار لے، کہ منبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے۔ بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انصرام ہے، وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ ولا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے، یہی ولا عبادتوں کی زینت قدام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے علی کا جو ہوا عدو خدا کا وہ عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا ہوں مولا کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھ پر علی یہ دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے علی کا جو ہوا عدو خدا کا وہ عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بتاؤ سارے راجیوں کو اے وحی کے ترجمان، جس میں ہو میرا علی نماز وہ حرام۔ بچ گئی آسان، اجڑ گیا گھر بطول کا۔ سارا دن بھی ولایت علی پڑھوں نا، مجلس کی زینت تو ہے، تکمیل مجلس نہیں ہے۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے، صرف ایک جواب ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکیں۔ جب تم پہ گریہ غالب ہوتا ہے پھر تم بہن کرتے ہو، سینے پہ ہاتھ مارتے ہو۔
دو امام علیحدہ انداز سے شبیر پہ رو رہے ہیں. تو اور میں پانی روتے ہیں. کس لفظ کی ضرورت ہے یار تجھے؟ 8 محرم ہے، آج دوسرا دن ہے. شبیر کے خیموں میں آلتش کی صدا ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سادات غیر سادات، دو امام علیحدہ انداز میں روتے ہیں، منفرد انداز میں روتے ہیں. تو اور میں پانی روتے ہیں، وہ خون روتے ہیں. نشانی بتا سکتا ہوں، نشان دہی نہیں کر سکتا. نشانی اس کی یہ ہے کہ ایک تیرے درمیان بیٹھا ہے، پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رہا ہے. دوسرا پردہ غیب میں بیٹھا ہے. جب تم بین کرتے ہو تو پھر نوحہ پڑھتے ہو نا، بسم اللہ. جب تم بین کرتے ہو نا پھر نوحہ پڑھتے ہو نا. اور جب 12واں خون روتا ہے نا پھر وہ بھی نوحہ پڑھتا ہے. وہ نوحہ پتہ کیسے پڑھتا ہے؟ کبھی کبھی کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. مرحبا 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 مرحبا. مر جانا ہے، آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا. صفِ ادا نصیب ہوئی ماتم نہ کر سکے. کبھی کبھی کہتا ہے میرا سلام جلے ہوئے دروازے پر. کبھی کبھی کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر. کبھی کبھی کہتا ہے میرا سلام زخمی رخسار پر. پھر ایسا سلام 12واں پڑھتا ہے کائنات میں زلزلہ آتا ہے میرا سلام اس مظلوم پر جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل گر پڑا. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. آئے گا ایک دن میرا امام آئے گا، ہم چاہیں نہ چاہیں وہ آئے گا، ہم رہیں نہ رہیں وہ آئے گا. 4 مصرے پڑھوں اور آ کے پھر تم سے پوچھے گا بتاؤ میری بڑی دادی کا جرم کیا تھا، میری چھوٹی دادی کا جرم کیا تھا، بڑی دربار کیوں گئی، چھوٹی بازار کیوں گئی. سادات غیر سادات 4 مصرے سن لو، درد کے قرآن سے آیت کے طور پہ عطا ہوئے. میں نے پڑھ لیے، تو نے سن لیے. ہو سکتا ہے عبادت کا ایک زینہ یہی مکمل ہو جائے. کبھی تو ایک بے کفن کے زخمی بدن کے زخموں کو چین ہوگا. مانگ خیرات رونے کی. آج تیرے پاس وقت ہی کتنا رہ گیا ہے. آج 8 محرم ہے، کل 9 ہے، پرسوں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑے گا. ماں جسے چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی، رو رو کے کہتی رہے گی نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. جی امام حسین تو میں آج مصائب پڑھوں گا میں تیرے سامنے. سادات غیر سادات، کبھی تو ایک بے کفن کے زخمی بدن کے زخموں کو چین ہوگا. کبھی تو پہلو شکستہ بی بی کا ختم نوحہ و بین ہوگا. اب مصرع ہے کہ قیامت ہے، کبھی تو کڑیاں کھلیں گی ان کی. مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی. چلو میں تمہاری عبادت میں اضافے کے لیے فکرہ کھول دوں. 2 قیدی اللہ کی عدالت میں زنجیروں سمیت آئیں گے. متقدمین ذاکرین پڑھا کرتے تھے. تو سمجھ گیا نا، ماں کی گود سے مجلسیں سننے کا یہی تو صلہ ہے. ابھی میں نے اشارہ کیا، تو مضمون کی انتہا تک پہنچ گیا. 2 قیدی اللہ کی عدالت میں زنجیروں سمیت آئیں گے. ایک مرد ہے، ہائے آج مصائب نہیں، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں. ایک مرد ہے، ایک مستور ہے. مردوں میں تیرا 7واں امام ہے. پتہ کون سا 7واں امام؟ جس کی 18 بیٹیاں 28 عیدوں پہ انتظار کرتی رہیں، بابا آیا بھی تو موت کی اطلاع دینے. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. میں نے سارا محرم انتظامیہ کے ٹائم سے ایکسیڈ نہیں کیا. آج اگر 2-4 منٹ ہو جائیں اوپر تو میں نیاز حسین معافی چاہتا ہوں. آج مجھے مصائب پڑھنے دیجئے. کائنات کی ملکہ تمہیں سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے. ایک مرد ہے، دوسری مستور ہے.
مردوں میں تیرا 7واں امام ہے، مستوروں میں وہ بچی ہے جس کی زندگی تھوڑی تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ کوئی کمزور دل والا بیٹھا ہوا ہے نا تو آج میں اس سے معافی چاہوں گا۔ آج میں مر بھی جاؤں تو میں مصائب پڑھوں گا۔ 4 سال کی معصومہ، کون؟ حسین کے سینے کا تعویذ، جس کی زندگی تھوڑی تھی، صفدر عباس دکھ زیادہ تھے۔ میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ سادات غیر سادات، شام کے شہر میں ایک سید عالم دین رہتا تھا، بڑا متقی پرہیزگار سید تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھی، سب سے چھوٹی بیٹی کو معصومہ کربلا خواب میں نظر آئی۔ سیدہ آواز دے کے کہتی ہے تو شام میں رہنے والے سید عالم دین کی بیٹی ہے، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں۔ بابا سے کہے میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کی جگہ تبدیل کر۔ اب وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہ کر سکے۔ ساتھ یہ وہ مصائب ہے جو فرشتوں سے برداشت نہیں ہوتا، یہ وہ مصائب ہے جس پہ نبی ماتم کرتے ہیں، تو پھر پیدا ہی ماتم کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ساری رات بچی خواب سے بیدار ہو کے روتی رہی، لیکن کہا کسی سے کچھ نہیں۔ رونے والوں اگلی رات پھر شہزادی خواب میں آئی، آواز دے کے کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میں عباس کی بھتیجی ہوں؟ مرحبا مرحبا، آوازیں بلند کیا کرنا، آوازیں بلند کر کے رونا سیدہ رباب کی سنت ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، پکڑ لے، ہاتھ پکڑ لے، پکڑ لے، چھوٹا کم سن بچہ ہے، مر جائے گا۔ اللہ تو اپنے ماں باپ کو نصیب ہو۔ کائنات کی ملکہ تیری میں دعا کر رہا ہوں، اللہ کرے تیری بہنیں تیرے سر پہ سہرا دیکھے، تیری بہنیں تیرے سر پہ سہرا دیکھے۔ قسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہتی رہی اکبر تیرا 7ویں کا وعدہ تھا۔ سادات غیر سادات، تیسری رات پھر شہزادی خواب میں آئی، آواز دے کے کہتی ہے غریب کیا ہے تو امت نے، میں کائنات کے امام کی بیٹی ہوں۔ بابا سے کہے میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ پھر سیدہ نے یہاں ایک تعارف بھی کروایا، تجھے پتہ نہیں ہے میں 4 سال کی ضعیفہ ہوں، میں بیمار بیٹی حسین کی، میری کمر چھپی ہوئی ہے، میرے سر کے بال سفید ہیں، میں پردیسن، میں اللہ ناصر۔ اور رونے والوں اب جو بچی خواب سے بیدار ہوئی ہے نا، بے تحاشا ماتم کیا ہے، اتنا روئی ہے سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ باپ نے بچی کو سینے سے لگایا، سر پہ بوسہ دیا، بی بی نے سارا ماجرا بابا کو خواب والا سنایا۔ اور رونے والے شام کے شہر میں اعلان ہو گیا، 40 سید زادیاں مرد و زن کے حلقے میں قبرستان غریباں کو چل پڑی۔ اور رونے والے حسین کی بیٹی کی قبر پہ پردہ لگ گیا۔ اور رونے والا کیا پڑھوں مصائب، کیا تو سنے گا سیدوں مجھے معاف کر دینا، تعویذ قبر کھلنا تھا، کوئی قیامت کا منظر تھا۔ 18 سید زادیاں موقع پہ مر گئیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آج مصائب نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا حوصلہ حوصلہ۔ 18 سیدزادیاں حسن زیدی صاحب موقع پہ مر گئیں۔ اب مجھ سے سوال کرو نا منظر کیا تھا؟ وہ جو بچی روز خواب میں دیکھتی تھی نا، وہ بابا کے سینے پہ سر رکھ کے ہچکی باندھ کے رونے لگی، آواز دے کے کہتی ہے بابا روز کہتی تھی میں پردیسن ہوں، بابا روز کہتی تھی میں ضعیف ہوں، بابا روز کہتی تھی میں بیمار ہوں، بابا روز کہتی تھی میں مسافر ہوں۔ بابا خود کو پردیسن، بیمار، ضعیف بتانے والی نے بابا آج تک نہیں بتایا میں قیدن بھی ہوں۔ بابا آ دیکھ ابھی تک گردن میں رسیاں، آ دیکھ ابھی تک ہاتھوں میں رس۔ بسم اللہ بسم اللہ، ماتم کر ماتم کر، ماتم کرنے کا دن ہے نا آج، کوئی صبر کی تلقین نہیں ہے آج۔ مر بھی جائے تو حق نہیں ادا ہو سکتا، مسلسل تو رو ہی نہیں سکتا، مسلسل رو گیا تو سجاد بسم اللہ۔ کون معصومہ؟ درد کے قرآن سے کچھ آیتیں عطا ہوئی ہیں، سن لو۔ وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹی، ماتم ایسے کرو گے جیسے کرنے کا حق ہے۔ وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹی، وہ عابد کی آنکھوں سے بہتی رہی ہے۔ نہیں، شان حسین والوں مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کوئی کمی رہ گئی۔ یہ سجاد کی آنکھوں سے خون نہیں بہتا تھا، معصومہ کے دکھ جاری ہوتے تھے۔ سادات غیر سادات، اب میں یہ مصرے اپنی پردے دار عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ شمر سے کم نہیں، وہ حرام زادہ جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھے، ماتم ایسے کرنا جیسے علی کی بیٹیاں چاہتی ہیں۔ کون معصومہ؟ وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹی، وہ عابد کی آنکھوں سے بہتی رہی ہے۔ گرے نو کے نیزہ سے شبیر مولا، جہاں راستے میں وہ گرتی رہی ہے۔ اللہ کرے میں مر جاؤں یہ مصرع نہ پڑھ سکوں، کبھی پوشت ناکا پہ باندھی گئی ہے۔
मातम करना, मातम करना, शर्म करके क्यों रो रहा है? तेरे पास वक्त ही कितना बच गया है? जमाने को बता ना मेरे घर का नुकसान हुआ है, कभी पोस्ट नाका पे बांधी गई है। मुझसे सवाल करो ना किस वक्त की बात है। और होने वालों, जब 11 मुहर्रम अली की बेटियों का काफिला करबला से चला है ना, अल्लाह अब्बास की इज्जत की कसम है, 2 मील काफिला करबला से बाहर आया। अल्लाह लानत करे शिमर हरामजादे पे। सज्जाद के करीब आके कहता है, सज्जाद मैंने सुना है तेरी एक 4 साल की बहन है जिसे बाबा से बड़ा प्यार था, तेरे बाबा को उस बच्ची से बड़ा प्यार था। बाप बेटी के बगैर नहीं रहता था, बेटी बाप के बगैर नहीं रहती थी। सज्जाद की आवाज, यहाँ जालिम तूने सच सुना है? कमीना कहता है ये सच है। तो फिर उस बच्ची की मोहब्बत का अलहदा इम्तहान है। सज्जाद कहता है कान छिदवा के, बुंदे लुटवा के, तमाचे खा के, रस्सियां पहन के वो शाम का सफर तो कर रही है, और कौन सा इम्तहान है? कमीना आवाज देके कहता है उस बच्ची के लिए अलहदा सवारी का हुक्म है। सज्जाद आवाज देके कहता है जालिम हया कर, 4 साल की बच्ची है, अलहदा ऊंट पे कैसे बैठेगी? और होने वालों, अब जो मक्तल के फिक्रे ना वो मैं नहीं पढ़ सकता, मेरी जुबान में ना वो ताकत है। किसी सैयद से पूछना कि मक्तल के वो फिक्रे क्या है, मैं सिर्फ अदब के पर्दे से गुजर जाऊंगा। और होने वाला कमीना कहता है सज्जाद बिठाना तो पड़ेगा। अल्लाह जाने इस हरामजादे ने जुल्म क्या किया कि हथकड़ियों वाले हाथों पे सज्जाद ने सूरह रहमान की तफसीर को उठा लिया और होने वाला नाका की पोस्ट पे बिठा दिया। और होने वाला, अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये फिक्रा ना पढ़ सकूं। और होने वाले चौथे कदम पे नाका पहुंची, या खड़े हुए ऊंट से हुसैन की बेटी जमीन पे गिर पड़ी। आवाज देके कहती है सज्जाद मेरी पसलियां टूट गई है। मरहबा 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 सज्जाद मेरी पसलियां टूट गई। सज्जाद मैं दादी की तरह जख्मी हूं। बिस्मिल्लाह, मजलिस नहीं करबला बन गई है। मरहबा मरहबा। कौन मासूमा? बस बड़ा रो चुका है तू, मैं ज्यादा तेरी मोहब्बत का इम्तहान ना लूं। ना मैं पढ़ सकता हूं ना तू सुन सकता है। 12वां पढ़े, अली की बेटियां सुने। सादात गैर सादात, कौन मासूमा? तेरे चौथे इमाम से इब्ने मुंजिर मदाइनी ने सवाल किया, मौला सुना है तूने बहन को कड़ियों समेत दफनाया है, या सैयदा मेरा पुरसा कबूल फरमा। मौला सुना है तूने 4 साल की बतूल को कड़ियों समेत दफनाया है। सज्जाद की आवाज आई, हाँ तूने सच सुना है। आवाज देके कहता है मौला इतना बता, शाम के मुल्क में जेवर उतारने की इजाजत नहीं थी? क्या पढ़ूं मैं साहब, क्या तू सुनेगा? बंदे पूछते हैं मातम क्यों करते हो, और तुम्हें वजह बताऊं मातम की। उस वक्त सवाल करके कहता है मौला क्या शाम के मुल्क में जेवर उतारने की इजाजत नहीं थी? सज्जाद पहले बैठ के रो रहे थे, फिर खड़े होकर मातम किया। सज्जाद की आवाज आई, हाँ इजाजत थी। मौला फिर कड़ियां उतारी क्यों नहीं? सज्जाद की आवाज आई, मेरी मजबूरी बन गई थी, मैं जहां से कड़ी को हाथ लगाता था मासूमा का गोश्त साथ आता था। रो रो के कहती थी सज्जाद ना उतार जेवर, मैं दादी के सामने। हाथ ना जोड़, हाथ ना जोड़। चल एक फिक्रे की इजाजत देते हो, बड़ा मातम कर चुके हो। मारना मकसद नहीं है, रुलाना मकसद है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सज्जाद ना उतार हथकड़ियां, मैं दादी के सामने कैदन बन के जाऊंगी। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और होने वालों, ये कौन मासूमा करबला से लेके शाम तक सज्जाद से एक सवाल करती गई, एक सवाल। सज्जाद शेमर से कहे मेरी पोस्ट पे ताजियाने मारे, मेरे मुंह पे ना मारे। या सैयदा मेरी पोस्ट पे ताजियाने मारे, मेरे चेहरे पे ना मारे। और सज्जाद ये लोहे के ताजियाने मारता है, और सज्जाद ताजियाने को लोहे की मेखें लगी हुई है। और सज्जाद मेरे चेहरे का दोस्त घट घट के जमीन पे पड़ता है। और सज्जाद मैं तेरी 4 साल की बतूल हूं। शाम का दरबार, और होने वालों बतूल की बेटियां खड़ी हुई थी एक रस्सी में कैद होके। 4 साल की बतूल के गले में रस्सी इतनी तंग थी, मासूमा के गले से आवाज नहीं निकलती थी। हरामजादा कहते हैं बच्ची तू कौन है? अब बच्ची ने जवाब दिया, लेकिन हरामजादे ने नहीं सुना। और होने वाले सज्जाद से आवाज देके कहते हैं सज्जाद तेरी बहन मुझे जवाब क्यों नहीं देती? और होने वाले सज्जाद तरफ के कहते हैं जालिम हया कर, गले की रस्सी इतनी तंग है
मासूमा की आवाज नहीं निकलती। कमीना कहते रस्सी को ढीला करो और आने वाले शेमर करीब आने लगा। सज्जाद आवाज देकर कहते हट जा, मैं खुद बहन की रस्सी को खोलूंगा। सज्जाद ने हथकड़ियों वाले हाथों से बहन की रस्सी को खोला। कमीना कहते तेरा नाम क्या है? आवाज देकर कहती अन्ना फातिमा बिन्तुल हुसैन, मैं हुसैन की छोटी बेटी फातिमा हूँ। कमीना कहते तेरा बाप तेरे लिए कोई तोहफा लाता था? मासूमा कहती हाँ लाता था। कमीना कहते क्या लाता था? आवाज देकर कहती है मेरे लिए बसरे की खजूरें लाता था। कमीना कहते बसरे की खजूरें खाओगी? मासूमा ने सज्जाद को देखा। सज्जाद ने फरमाया हाँ कर मेरी शहजादी, इम्तिहान है। मासूमा ने कहा हाँ खाओगी। कमीने ने अपने तख्त की निचली सीढ़ी की जाने और आने वाले इशारा किया और आने वाले ये तख्त बना है। मासूमा इसमें खजूर है और आने वाले रस्सियों वाले हाथों से